السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام نے حق کی دعوت لوگوں تک پہنچائی۔ یہ بتانے کے بعد ایک اور ہدایت یہ فرمائی گئی کہ دیکھو، دین میں غلو نہ کرنا۔ یہاں یہ اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ یہاں اہل کتاب سے مراد عیسائی ہیں، اور غلو کے معنی ہے کسی چیز کی حمایت اور تائید میں حد سے گزر جانا۔ یہودیوں کا جرم یہ تھا کہ وہ مسیح کے انکار اور مخالفت میں حد سے گزر گئے، اور عیسائیوں کا جرم یہ ہے کہ وہ مسیح کی عقیدت اور محبت میں حد سے گزر گئے۔ نصرانیوں کا عقیدہ تثلیث، حدود سے تجاوز اور حق سے روگردانی ہے۔ اس لیے اہل حق کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں وہی کچھ کہیں جو حق ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے یا یہ کہ وہ تین میں سے ایک ہے، مثلا اس طرح کی کوئی بات نہ کریں۔ یہاں لفظ کلمہ استعمال ہوا ہے۔ مریم کی طرف کلمہ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے رحم پر یہ فرمان نازل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو براہ راست اپنے فرمان سے پیدا کیا۔ اس حکم اور فرمان کے لیے قرآن کن فیکون کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے جو فرمان مریم کی طرف بھیجا تو ان کے بطن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، اور یہ تخلیق کسی باپ کے نطفے کے بغیر ہوئی، یعنی اس طرح نہیں ہوئی جس طرح کہ عام زندگی کی روٹین میں ہوتا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کو ماننے والے اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور بنانے کے بعد اس میں روح پھونکی۔ اس طرح وہ انسان کی شکل اختیار کر گئے۔ سورہ صاد آیت نمبر 71-72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اور یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 91 میں فرمائی، اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا۔ حالانکہ حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کی تخلیق کے لحاظ سے ایک جیسے ہی ہیں۔ جو ذات باری حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر کے اسے روح دے سکتی ہے، اور حضرت عیسیٰ کے کیس میں تو ماں موجود تھی، اور وہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ یہاں سوال کیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ تمہیں کیوں حیرت انگیز نظر آتا ہے؟ یہ بھی زندگی ہے، وہ بھی زندگی ہے۔ اہل کتاب میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جس طرح کہ وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قائل ہیں۔ یہاں ان کے عقیدہ تثلیث یا عقیدہ ثلاثہ کا ذکر ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ اور بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جن جھوٹے وعدوں پر یقین رکھتے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ بیٹا تو اس لیے ہوتا ہے کہ باپ فانی ہوتا ہے، اور اس صورت میں آگے نسل کا سلسلہ بڑھانا ہوتا ہے۔ اللہ تو عبدالآباد تک باقی ہے، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ ایک فانی کو بیٹا بنائے، جبکہ تمام وہ چیزیں جو زمین میں ہیں یا آسمانوں میں ہیں وہ اس کی ملکیت میں ہیں۔ وہ تو سب کا نگہبان اور محافظ ہے اور سب کا پالنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اور بندوں کے درمیان یہ تعلق قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا کفیل اور وکیل ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نصارہ کے اس عقیدے کو درست کرتے ہیں، جس کے مطابق وہ فرشتوں کو بھی اللہ کے بیٹے اور اولاد تصور کرتے تھے، یا ان کو خدا کے ساتھ خدائی میں شریک کرتے تھے، جس طرح وہ حضرت عیسیٰ کو الوہیت میں شریک کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فیصلہ کن انداز میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی اللہ کا بندہ ہونے کو اپنے لیے عار نہیں سمجھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے مقام سے بلند نہیں سمجھا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ وہ سب سے زیادہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، اور اللہ کی مخلوق اللہ جیسی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی وہ اللہ کا جزو ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کے مقرب ترین فرشتے اپنے لیے اپنی اس حیثیت کو عار نہیں سمجھتے۔ وہ تمام مخلوقات اس کی بندگی میں ہیں۔ اللہ کی بندگی کا انکار صرف کافر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کر لے گا،
اور ان کا یہ فعل انہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ہرگز نہیں بچا سکے گا، کیونکہ اللہ تمام لوگوں پر حاکم مطلق ہے۔ جن لوگوں نے حق کو پہچان لیا، انہوں نے عبودیت کا اقرار کر لیا اور انہوں نے نیک کام کیے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کا پورا پورا صلہ دے گا اور اس صلے سے مزید ان پر اپنا فضل بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے، انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے، تاکہ وہ انسانوں کی بندگی سے نکل کر صرف اللہ کی بندگی میں داخل ہو جائیں۔ انہیں معلوم ہو جائے کہ اس پوری کائنات پر اصل حاکم کون ہے، وہ اس کے سوا کسی کے آگے نہ جھکیں۔ لیکن پھر بھی اگر وہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کی بندگی سے فروتر سمجھتے ہیں تو پھر وہ اپنے جیسے ہی انسانوں کے آگے جھکتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، دنیا میں وہ ان کے غلام ہو گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آخرت میں ان کی پوزیشن یہ ہوگی کہ اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، اور اللہ کے سوا یہاں دنیا میں وہ جن جن لوگوں کو اپنا سرپرست اور مددگار سمجھ کر ان پر بھروسہ کرتے تھے، وہاں اس وقت کوئی بھی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ اس وقت تو اہل کتاب یہود و نصارہ کی تردید کی گئی ہے، لیکن اب قیامت تک یہ ہمارے لیے سنگ میل ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ قرآن ایک روشن دلیل ہے، اور یہ قرآن جو تمہیں دیا گیا ہے یہ تمہیں ہر قسم کی ہدایت دینے کے لیے موجود ہے، اور تمہارے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ حقیقت میں یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یہ بہت مختصر پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اسے جب بھی پڑھیں تو یہ ہر بار ایک نیا مطلب ہی ہمیں سکھاتا ہے، اس کا ایک نیا ہی مطلب ہمیں سمجھ آتا ہے۔ ہر آیت ایسا لگتا ہے کہ میری ہی زندگی پر تبصرہ کر رہی ہے۔ یہود و نصارہ اپنی کتاب پڑھ نہیں سکتے تھے، ان کے علماء ہی صرف اس کتاب کو پڑھ سکتے تھے، لیکن ہماری کتاب کو صاف صاف پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم ایسا کلام ہے جس کے اندر ایسے شواہد موجود ہیں کہ وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور اللہ کے کلام کی فصاحت اور بلاغت ایک ایسا معاملہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لوگ جو عربی زبان سے بالکل ناواقف ہیں، وہ بھی جب قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ وہ لوگ جو عربی جانتے ہیں اور اس کا ذوق رکھتے ہیں، ان پر قرآن پاک کے اثرات کی حکایات تاریخ کا حصہ ہیں۔ جیسے اخنس ابن شریک ابو سفیان ابن حرب ابو جہل کا قصہ بہت ہی مشہور ہے۔ سیرت ابن ہشام میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک رات ابو سفیان ابن حرب ابو جہل اور اخنس بنی زہرہ کے حلیف رات کے وقت اپنی اپنی جگہ سے چل پڑے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنیں، جبکہ آپ رات کے وقت اپنے گھر میں نماز کے وقت تلاوت فرماتے تھے۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ ان میں سے کسی کو بھی دوسرے کے بارے میں خبر نہیں تھی، اور وہ تلاوت قرآن سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ وہ تمام رات کلام الہی سنتے رہے حتیٰ کہ فجر ہو گئی۔ جب واپس ہونے لگے تو یہ سب ایک دوسرے کو راستے میں مل گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا اور یہ سوچا کہ اگر کوئی عام شخص ہمیں دیکھ لے تو وہ بھی اسلام قبول کر سکتا ہے۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ جب دوسری رات ہوئی تو پھر تینوں نہ رہ سکے اور پھر اپنے اپنے خفیہ مقامات پر بیٹھ گئے۔ رات کو قرآن پاک سنتے رہے۔ جب صبح ہونے لگی تو اتفاقاً پھر راستے میں تینوں کی ملاقات ہو گئی، اور انہوں نے پھر رات گئے تک قرآن کریم سنا، اور جب صبح کو لوٹنے لگے تو پھر ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ اب انہوں نے کہا کہ جب تک ہم حلف نہ اٹھا لیں گے ہم رک نہیں سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے حلف پر معاہدہ کیا اور گھروں کو چلے گئے۔ قرآن کریم خود ایک سلطان اور برہان ہے۔ یہ ایک ایسی روشنی ہے جس کی شعاؤں میں ہر چیز کی صحیح حقیقت نظر آتی ہے، جس کی روشنی میں انسان کو حق و باطل کے راستوں میں سے حق کا راستہ صحیح نظر آتا ہے۔ اس نور کے مقابلے میں ہر طرح کی دھند چھٹ جاتی ہے اور حقیقت واضح اور کھلی نظر آتی ہے۔ جب کسی انسان کے اندر ذوق ایمان پیدا ہو جائے تو وہ فوراً اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت پیار سے فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی پناہ میں آنا چاہے گا، زندگی کے کسی فیز میں، کسی مومنٹ میں، کسی بھی وقت جو اللہ کی پناہ میں آنا چاہے گا، اللہ اسے اپنے فضل اور رحمت کے دامن میں لے لے گا، اسے اس طرح سمیٹ لے گا جس طرح ماں اپنے بچے کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے نا۔ ایسی اللہ تعالیٰ تو موجود ہے نا، صرف اللہ اسے اپنے دامن میں لے گا، بلکہ اس کے لیے ہدایت پر چلنا بھی آسان کر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہوگی کہ فرسٹ سٹیپ لینا ہوگا۔
اللہ کی طرف آنا ہوگا، اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا، اللہ کے پاس آنا ہوگا، اللہ سے مانگنا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس طرح آسانیاں کرے گا کہ انسان خود حیران رہ جائے گا۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بھی رحمت میں ہوتے ہیں تو آخری زندگی میں بھی رحمت میں ہوتے ہیں۔ یہاں یوں محسوس ہو رہا ہے، یوں نظر آ رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کر مومنین کو اپنی طرف آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بھی اپنے فضل اور اپنی رحمت کے دامن میں رکھیں، ہمیں بھی اسی طرح اپنے فضل میں اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لیں، اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔